احمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ النساء شفا کی 147 نمبر آیت شفا سے آگے، یعنی چھٹے پارے کی ابتدا سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالی جل وعلا ہرگز محبت نہیں فرماتا اعلان کرنا بالسوء من القول، بری باتوں کو اچھالنا، ان کو ظاہر کرنا، ان کو بیان کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، الا سوائے اس کے من ظلم کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جو مظلوم ہے۔ الا من ظلم یعنی وہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، اگر وہ کسی کے عیب کو ظاہر کر دے تو گناہ نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ رب العزت جل وعلا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ رب ذوالجلال سایہ مبارکہ میں ایمان والوں کو ایک نصیحت فرمائی ہے، تربیت فرمائی ہے۔ ایمان والو، تمہیں زیبا نہیں دیتا کہ تم لوگوں کی برائیوں کو یوں لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو اور کسی کی توہین و تذلیل کر کے خوش ہو جاؤ۔ جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی، وہ کہتے میں نے ادھی لا پا کر کے رکھ دیتے، یعنی وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کسی کی بے عزتی کر کے خود عزت والے بن گئے ہوں گے۔ حقیقتاً جو کسی کی بے عزتی کرتا ہے لوگوں کی نظر میں خود ذلیل ہو جاتا ہے، وہ عزت والا نہیں ہوتا، ذلیل انسان ہوتا ہے جو دوسروں کی بے عزتی کر کے خوش ہوتا ہے۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ اشارہ فرمایا کہ مفسرین کرام نے یہاں بد زبانی اور گالی گلوچ بکنے سے بھی منع کیا گیا ہے، غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، تانا زنی کرنے سے۔ جس طرح معمولی لڑائیوں پر مرد بھی خواتین بھی ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، تیرے اندر فلاں عیب تھا، تیری بیٹی میں فلاں تھا، فلاں میں فلاں عیب تھا، یعنی وہ جو پوشیدہ باتیں تھیں غصہ میں آ کر ان کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بات حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ایمان والوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے۔ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ میرے کریم آقا رسول اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے، ایک ایمان والے کی عزت حرم کعبہ کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایمان والے کی توہین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں البتہ الا من ظلم، ہاں کسی پر ظلم کیا گیا تھا، پھر اس سے کہا دیکھو جی فلاں شخص نے مجھے مارا ہے، فلاں شخص نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر اگر وہ صدائے احتجاج بلند کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جل وعلا کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، اگر تو صبر کرے گا تو تیرا بدلہ بھی تیرا رب لے گا۔ بعض مفسرین کرام نے سایہ مبارکہ کا شان نزول یہ نقل کیا ہے، ایک دن کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، خدمت فیض درجت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ ایک خبیث شخص حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں بکنے لگا، گالیاں دینے لگا، وہ گستاخیاں بکتا رہا۔ ابو بکر خاموشی کے ساتھ بیٹھے خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اس کی کسی بد زبانی کا، کسی گالی کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضور کچھ عرصہ مسکراتے رہے، جب وہ شخص حد سے تجاوز کر گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ جب اس کی بات کا جواب دیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے اٹھ کے چلے آئے۔ صدیق اکبر کو یہ بات بڑی گراں گزری، وہ تو کریم آقا کو کبھی بھی ناراض نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوراً بارگاہ فاطمہ پہ حاضری دی، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا مجھے اس کی گالیوں کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟
وہ مسلسل مجھے گالیاں بک رہا تھا، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے، حالانکہ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، بد دعائیں دے رہا تھا، اور جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے آئے۔ کیا مجھے اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ یعنی میں نے غلطی کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ کریم آقا فرمانے لگے ابو بکر جب وہ تیری شان میں نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا اور تو خاموش تھا، صبر کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ تیرے پہلو میں کھڑا ہو کر اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، جو کچھ وہ کہہ رہا تھا نا اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ اور ابو بکر تو جانتا ہے اس کی تو بد دعا قبول نہ ہوگی، گستاخیاں بکنے والے کی، اور فرشتے کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا، ڈیوٹی اس لیے لگائی ہے۔ لیکن جب تو نے جواب دے دیا تو فرشتہ چلا گیا کہ اب میری ضرورت کیا باقی رہ گئی ہے، بلکہ اس جگہ شیطان آ گیا کہ میں لڑائی کو اور بڑھکا دوں۔ آپ نے بعض اوقات یہ ملاحظہ کیا ہوگا اور یقیناً ملاحظہ کیا ہوگا، آپ کہتے ہیں فلاں آدمی پر فلاں نے ظلم کیا تھا، اس مظلوم کی آہ ظالم کو لے ڈوبی، وہ بیچارہ چپ کیا رہا۔ جو چپ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، میرا اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہاں فرمائے فکر نہ کر، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یہ خیال نہ کر کہ یہ جو گستاخیاں بک رہا ہے، یہ جو گالیاں دے رہا ہے، رب کو علم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ وہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، وہ فرشتے نے یعنی اس ظالم کے حق میں بد دعا کی، وہ ظالم برباد ہو گیا۔ اللہ نے اس مظلوم اور فرشتے کی دعا کو یعنی بد دعا کو رد نہیں کیا، قبول کر لیا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل گئی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں ہی ظلم کی سزا ملے، آخرت اسی لیے تو ہے، قیامت اسی لیے تو ہے، حساب و کتاب اسی بنا پر تو ہونا ہے۔ تو گویا اگر کوئی آپ کو گالیاں بکے، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہیں، آپ صبر سے کام لیں گے تو ایک فرشتہ آپ کی جانب سے نہ صرف جواب دے گا بلکہ رب کائنات اس کا اجر عظیم بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ ان تبدو خیرن، اگر کسی بھلائی کا تم اعلان کر دو، او تخفوہ، یا اس بڑائی کو، اس عظمت کو، اس نیکی کو تم چھپا کر رکھو، او تعفو عن سوء، یا کسی کی برائی سے عفو درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو اس کا اعلان کر دو، یا چھپا کر نیکی کرو، یا کسی کے عیب پر پردہ ڈال دو، کوئی تمہیں کچھ کہے تم اس کو معاف کر دو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر تم نیکی کا کام کرو پھر اس کا اعلان کر دو، میں نے فلاں نیکی کا کام کیا، اگر لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہے تو یہ ریاکاری ہے، آپ نے اپنی نیکی کو برباد کر دیا۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے بلکہ یہ مقصد ہے میری طرف دیکھ کر کوئی اور بھی نیکی کرے گا، جس طرح بطور مثال مسجد کی چٹائیاں، آپ نے مسجد کی چٹائیاں لانی تھیں اور آپ نے اعلان کر دیا دیکھو بھی مسجد کی چٹائیاں ہیں، ان پر 1,00,000 روپے خرچ آئے گا، 10,000 میں دیتا ہوں، باقی لوگ بھی دو۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا، اس کو ثواب ہو جائے گا۔ کس نے اعلان کر کے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دی ہے، اور ایک وہ ہے دیکھو جی ہم نے بھی تو حصہ ڈالا ہے نا مسجد میں، 10,000 روپے میں نے بھی لیا تھا، اب یہ لوگوں کی نظر میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو راضی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر چھپا کر نیک عمل تم کرتے ہو، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر مفہوم حدیث ہے کہ جو اس انداز سے صدقہ دیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خیرات کی تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، حالانکہ پتہ تو چل جاتا ہے، مراد اس سے کیا ہے، یعنی بہت ہی پوشیدہ طور پر اس نے نیکی کی اور کسی کو احسان نہیں جتلایا، قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا۔ یعنی نیکی کا کام کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا،
اظہار کرے تو اس نیت کے ساتھ کرے کہ میری طرف دیکھ کر اور بھی کوئی نیکی کرے گا، یا وہ اعمال کہ جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کے نہ کرنے پر تو لوگوں کی نظر سے گر جائے گا، تو لوگوں کو اپنی اس معاذ اللہ بدی کا گواہ بنائے گا، اس چیز کی اجازت وہ نیک کام تو اعلان کر کے کر، تاکہ لوگوں کو تجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ مثلا نماز ہم ادا کرتے، حکم ہے کہ اعلان کرو نماز کے لیے آؤ، اور لوگوں کے سامنے باجماعت نماز ادا کرو۔ اگر تم لوگوں کے سامنے کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے ہو، اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ کے باہر نکل آتے ہو، تو لوگوں کو اس الزام لگانے میں آسانی ہوگی کہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا فرماتے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ ایسی جگہ کھڑا ہونے سے بچے جہاں الزام لگ جانے کا ڈر ہو۔ یعنی جو نیک اعمال ہے، روزہ اللہ رکھو، لوگوں کو بتا کے رکھو میرا روزہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، حج بتا کے کرو، زکوٰۃ بتا کے ادا کرو، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ ریاکاری ذہن میں نہ ہو۔ یہ جو وہاں نوافل جب کرو ادا کرو پھر پوشیدہ کرو، نوافل ادا کرنے ہیں اپنے گھر میں ادا کرو، نفلی صدقہ دینا ہے تو چپ کر کے کسی غریب کو دے دو اور اس کو احسان بھی نہ جتلاؤ۔ اللہ حاضر قیاس رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح اگر تم کسی کی برائی سے درگزر کرتے ہو، اس پہ پردہ ڈال دیتے ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے، تم معاف کر دو۔ اگر اس میں معاشرے کا نقصان نہیں ہے، تمہارا نقصان ہے، تو تم کھلے دل سے معاف کر دو۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، مگر معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، بے شک اللہ تعالیٰ عفواً معاف فرمانے والا ہے، قدیر ہے، قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ، اشارتاً بتا دیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ تیرے پاس طاقت ہو پھر تو معاف کرے، ایک تو ہے نا کہ تیرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ تو اس کا بدلہ لینے کا پورا اختیار بھی رکھتا ہو، تیرے پاس طاقت بھی ہو، تو بدلہ لے بھی سکتا ہو، پھر بھی تو رب کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دے تو بڑی بات ہے۔ اللہ بھی قادر مطلق ہے، وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔